کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے کاندھوں پر سواری کروایا کرتے تھے، اور نماز کی حالت ہو تو سجدے طویل کر لیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آپ حالت سجدہ میں حسنین کریمین میں سے کوئی یا دونوں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے تو 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح آپ نے پڑھی ہے، اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ کیا آپ جانتے تھے کہ یہ وہی حسین ہے کہ جس نے سجدے میں میرے دین کی خاطر اپنی قربانی دینی ہے جان کی؟ تو آپ سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے، اور آپ صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ ہمارے آقا ان کو سونگا کرتے ہیں، ان کو چوما کرتے ہیں، کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں۔ حسنین کریمین کا جو یہ نام رکھا گیا، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس سے پہلے یہ نام کبھی کسی نے نہیں رکھے۔ جب ولادت باسعادت امام علی مقام سیدنا امام حسن کی ہوئی تو مولا کائنات نے آپ کا نام حرب رکھا، حارابہ حرب رکھا۔ حضور تشریف فرما ہوئے، پوچھا علی اس کا کیا نام رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ حرب۔ آپ نے کہا کہ اس کا نام حسن رکھا۔ پھر اس طرح سے جب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے پھر اس کا نام حرب رکھا۔ پھر آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے کہا حرب، کیونکہ آپ جنگ و جدال کرتے تھے، شیر خدا تھے، تو آپ نے اس کی مناسبت سے حرب رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسین رکھو۔ پھر تیسرے صاحبزادے جب ان کی ولادت ہوئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس کا نام بھی پھر حضرت علی نے حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا نام محسن رکھو۔ تو اس طرح سے ان کے نام شبیر اور شبر کی نسبت سے رکھے گئے، کہ پیغمبر علیہ السلام کی نسبت سے اس طرح سے نام حسن اور حسین اور محسن رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو جتنا ہو سکے اب ادب و احترام کے ساتھ گزارے، کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو آقا نے کبھی رونا بھی گوارا نہ کیا، تکلیف ذرا سی برداشت نہیں ہوتی تھی، بچے طبعی معاملہ ہے کہ روتے ہیں۔ ایک موقع پر حسنین کریمین رو رہے تھے، رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آواز سنی حسنین کریمین کی رونے کی تو آپ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہیں بچے؟ تو آپ نے کہا کہ ابا جان پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، اور پانی بہت کم میسر تھا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے آپ رو رہے تھے۔ تو آپ نے مشکیزے کی طرف دوڑے، دیکھا تو اس میں بھی پانی نہیں۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ کہیں کسی کے پاس پانی ہو تو تھوڑا سا دے دوں، تو اتفاق سے صحابہ کے گھروں میں بھی پانی میسر نہیں تھا۔ پھر آپ نے ایک صاحبزادے کو اپنی گود میں لیا، اپنی زبان مبارک اس کو چسپائی، تو اس سے اس کی تسکین ہو گئی، اس کی پیاس بجھ گئی اور رونا بند ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے صاحبزادے کو اپنی گود میں لیا، اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمایا، تو اس کی پیاس بھی بجھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حال تھا ہمارے آقا کا کہ آپ حسنین کریمین کا رونا بھی آپ پہ گرا گزرتا تھا۔ تو ہمیں بھی ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ حسینی کردار، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو، اپنے پورے خانوادے کو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا، تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم اپنی خواہشات ہی کو قربان کر دیں، ہم اپنی خواہشات کو ہی قربان کر دیں، اور جو ناجائز
ख्वाहिशात हम लिए बैठे हैं, इन तमाम ख्वाहिशात को साथ फिर भी हम दावा मोहब्बत हुसैन करते हैं कि हम मोहब्बत हुसैन का दावा भी करें और शहादत के वाक़यात भी सुने और बयान करें और अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स और शैतान को बगैर तर्क किए, ये हमारा दावा मोहब्बत का इमाम अली मकाम से, क्या ये दावा सच होगा? तो कम अज कम आज के दिन ये अहद करें कि अगर हमें वाकई मोहब्बत है और सीरत हुसैनी पे अमल की पूरी कोशिश करें। इमाम अली मकाम से ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो अपनी जान भी सहालत सजदा में अल्लाह को दी, और आज हमारा हाल ये कि मस्जिदों में तमाम सहूलियात मौजूद हैं, उसके बावजूद हमें सजदे की तौफीक नहीं है। तो क्या इस तरह से इमाम अली मकाम हमसे राजी हो जाएंगे या उनके नाना जान हमसे राजी हो जाएंगे? तो हमें तो अपनी पहचान हुसैनी किरदार से बनानी चाहिए कि इन अय्याम में ज्यादा नमाजें पढ़नी चाहिए, इन अय्याम में ज्यादा कसरत तिलावत कुरान पाक करें कि नेज़े पर भी आपके सर मुबारक से तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद जारी था। तो हमें चाहिए कि इन अय्याम में हम ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद करें। तो यही आमाल हमें मोहब्बत हुसैन के करीब कर सकते हैं और यही आमाल हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा के करीब ले जा सकते हैं।